Welcome to Al Hadi Foundation School. نعت ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جا رہی ہو۔ تو چلیے پڑھتے ہیں۔ ہے فلک آستاں محمد کا، عرش پر ہے مقام محمد کا۔ فلک آسمان، آستاں ٹھکانہ یا گھر، مقام گھر۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت و تکریم سے نوازا ہے کہ نہ صرف آپ کا ذکر زمین پر زندہ ہے بلکہ آسمانوں پر موجود لوگ بھی آپ کو یاد کرتے ہیں، یعنی فرشتے اور ہر ایک چیز آسمان پر موجود سب چیزیں بھی آپ کا ذکر کرتی ہیں، آپ کو یاد کرتی ہیں۔ ہے لقب ان کا سرور کونین، یہ جہاں وہ جہاں محمد کا۔ لقب سرور کونین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا اعلیٰ مقام دیا گیا ہے کہ یہاں پہ کہا جا رہا ہے سرور کونین۔ سرور کونین کا مطلب ہے دونوں جہانوں کا سردار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ کہا جا رہا ہے کہ دونوں جہانوں کے سردار ہیں، یہ جہاں بھی آپ کا ہے وہ جہاں بھی آپ کا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہ صرف زمین پر کیا جاتا ہے بلکہ آسمانوں پر بھی، اور معراج کا بھی یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی عظمت عطا کی گئی ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے معراج کے شرف سے نوازا، آپ کو ساتوں آسمانوں کی سیر کرائی اور عرش الہی پر بھی آپ کو بلایا گیا۔ یہ ستارے ہیں گرد راہ اس کی، جادہ ہے کہکشاں محمد کا۔ گرد راہ راستے کی دھول، جادہ راستے کو بولا جاتا ہے، کہکشاں ستاروں کا جھرمٹ۔ یہ جو ستارے ہیں یہ بھی راستے کی دھول ہیں، یہ منزل نہیں ہے۔ جادہ ہے کہکشاں محمد کا، اور جو ستاروں کا جھرمٹ ہے وہ بھی راستہ ہی ہے، وہ بھی منزل نہیں ہے۔ جھکتے ہیں سر وہیں فرشتوں کے، نام آئے جہاں محمد کا۔ جھکتے ہیں سر یہاں پہ تعظیماً کہا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی ذکر آتا ہے تو فرشتے ادب سے، احترام سے اپنے سروں کو جھکا لیتے ہیں۔ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے تو یہ ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے تو ہم بھی احتراماً آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں۔ دل میں ہوتی ہے نور کی بارش، نام لے جب زباں محمد کا۔ جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آتا ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آتا ہے تو ہمارے دل نور سے بھر جاتے ہیں۔ سب سے اونچا مقام نبیوں میں، سب سے اونچا نشان محمد کا، یعنی سب سے اعلیٰ مقام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا گیا۔ تمام انبیاء کا اپنا اپنا مقام ہے لیکن آپ کو اعلیٰ مقام عطا کیا گیا۔ آپ کو امام الانبیاء بھی کہا جاتا ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شرف حاصل ہوا کہ آپ نے تمام انبیاء کی امامت کروائی تھی جب آپ کو معراج کی سعادت عطا ہوئی تھی۔ ہے ہر ایک زباں پہ نام اس کا، ذکر ہوتا ہے صبح و شام اس کا۔ ہر ایک زباں پہ یعنی سب کی زبانوں پر اس کا، کس کا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہر ایک کی زبان پر ہے۔ کس طرح سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا ذکر نماز میں بھی رکھا ہے، تو جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیے بغیر، آپ پر درود بھیجے بغیر ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی۔ ذکر ہوتا ہے صبح و شام اس کا، صبح و شام، کیونکہ دن میں 5 نمازیں ہیں تو 5 نمازوں میں جب ہم درود بھیجتے ہیں تو آپ کا ذکر کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جب اذان ہوتی ہے، 5 وقت اذان دی جاتی ہے تو اس میں بھی آپ کا ذکر شامل ہے۔ اس کی ہے ذات پر درود و سلام، اس کی ہر بات پر درود و سلام۔ شاعر صوفی غلام مصطفیٰ تبسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بھی درود و سلام بھیج رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پر بھی درود و سلام بھیج رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈھیر و درود اور سلام ہوں، کیونکہ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں تو ہم لوگوں کا اپنا ہی فائدہ ہے۔ کس طرح سے فائدہ ہے؟ کیونکہ جب آپ پر ایک دفعہ درود بھیجا جائے تو اس کے بدلے میں ہمیں 10 نیکیاں ملتی ہیں اور 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ اس سبق کی مشق حل کر لیتے ہیں جو کہ صفحہ نمبر 5 پر ہے۔ سب سے پہلا سوال ہے،
ذخیرہ الفاظ، ان الفاظ کے معنی اپنے اردو کی کاپی پر لکھنے ہیں اور ان کو یاد کرنا ہے۔ فلک، آسمان، آستاں، گھر یا ٹھکانہ، گرد راہ، راستے کی دھول، جادہ، راستہ، کہکشاں، ستاروں کا جھرمٹ۔ کثیر الانتخابی سوالات، دوسرا سوال ہے، آپ نے اس میں سے درست جواب کا انتخاب کرنا ہے اور اس کا نشان لگانا ہے اور خالی جگہ میں لکھ لینا ہے۔ پہلا جو ہے، اللہ کی تعریف میں لکھی گئی نظم ڈیش کہلاتی ہے، نعت، حمد، مستس، حمد کہلاتی ہے۔ دوسرا جو ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں لکھی گئی نظم ڈیش کہلاتی ہے، نعت، حمد، مستس، نعت کہلاتی ہے۔ تیسرا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آئے تو ان پر ڈیش بھیجنا چاہیے، تحفہ بھیجنا چاہیے، درود و سلام بھیجنا چاہیے یا پیغام؟ اس کا جواب ہے درود و سلام۔ حضور کا ڈیش سرور کونین ہے، لقب، نام، خطاب۔ حضور کا لقب سرور کونین ہے۔ اگلا جز ہے، یہ ستارے ہیں گرد راہ اس کی، جادہ ہے کہکشاں محمد کا۔ اس شعر میں ڈیش کے واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ کون سے واقعے کی طرف اشارہ ہے؟ شب قدر کے، ہجرت کے یا شب معراج کے؟ تو اس میں شب معراج کے واقعے کا ذکر ہے۔ ستاروں کا جھرمٹ۔ کثیر الانتخابی سوالات، دوسرا سوال ہے، آپ نے اس میں سے درست جواب کا انتخاب کرنا ہے اور اس کا نشان لگانا ہے اور خالی جگہ میں لکھ لینا ہے۔ پہلا جو ہے، اللہ کی تعریف میں لکھی گئی نظم ڈیش کہلاتی ہے، نعت، حمد، مستس، حمد کہلاتی ہے۔ دوسرا جو ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں لکھی گئی نظم ڈیش کہلاتی ہے، نعت، حمد، مستس، نعت کہلاتی ہے۔ تیسرا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آئے تو ان پر ڈیش بھیجنا چاہیے، تحفہ بھیجنا چاہیے، درود و سلام بھیجنا چاہیے یا پیغام؟ اس کا جواب ہے درود و سلام۔ حضور کا ڈیش سرور کونین ہے، لقب، نام، خطاب۔ حضور کا لقب سرور کونین ہے۔ اگلا جز ہے، یہ ستارے ہیں گرد راہ اس کی، جادہ ہے کہکشاں محمد کا۔ اس شعر میں ڈیش کے واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ کون سے واقعے کی طرف اشارہ ہے؟ شب قدر کے، ہجرت کے یا شب معراج کے؟ تو اس میں شب معراج کے واقعے کا ذکر ہے۔